فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبکلمۃ طیبہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اس میں روزے رکھنے، تراویح کی نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اللہ سے استغفار کرنے، ذکر کرنے اور دیگر اچھے کام کرنے کا رب العالمین نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے صدقے کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی جیسی ہے، اس چھوٹے دانے کی جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جس کو انسان جب زمین میں لگاتا ہے، جس کو کسان جب زمین میں بوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک درخت نکل آتا ہے، اور اس درخت کے اندر 7 بالیاں اور 7 ڈالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دانہ ایک درخت کو باہر نکالتا ہے، اور اس درخت میں 7 ڈالیاں اور 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دانہ جب ہم زمین میں بوتے ہیں، ہم زمین میں لگاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں 700 دانے آتے ہیں۔ 700 اناج کے دانے انسان کو وہ ایک دانہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مثال دی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے اور خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم اگر تھوڑا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو 700 گنا بڑھا دے، اور اس 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیے کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے، 700 سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ معزز حاضرین، اس سے ہم صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات و خیرات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اور اس میں برکت اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ معزز حاضرین، عام طور پر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے، صدقہ کرنے سے ہمارا مال گھٹ رہا ہے، صدقہ کرنے سے ہمارا جیب خالی ہو رہا ہے، ہمارا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اگر تم صدقہ کرتے ہو تو اس کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔
ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آنے والی ہوتی ہیں، جس میں بہت سارا پیسہ لگ سکتا تھا، ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر کے ہمارے صدقے کی برکت سے ان پریشانیوں کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کسی بھی طرح سے کمی آنے نہیں دیتا۔ انسان اگر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آج اللہ کے راستے میں 100 روپے خرچ کیے، 1000 روپے خرچ کیے تو ہمارا جیب خالی ہو گیا، ہمارے پیسے کم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کوئی خرچ نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت دے، ایسی پریشانیاں دے جو اس سے کئی گنا مال ہم سے لے لے۔ کوئی ایسی بیماری آ جائے، کوئی ایسا حادثہ آ جائے جو اس سے کئی گنا مال کا ہم سے مطالبہ کرے، جو ہم سے کئی گنا مال ہم سے چھینے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مصیبتوں سے بچیں، ایسی تکلیفوں سے بچیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا۔ صدقے سے مال میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، بڑے واضح انداز میں بتایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يتقبلها بيمینه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور بھی اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اللہ حلال ہی کو، طیب اور پاک چیز وہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی کو، حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ ایسی پرورش کرتا ہے، ایسی پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے ان صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہو جاتا ہے تو وہ پہاڑ کے جیسے بن جاتا ہے۔ ایک کھجور جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالی ہمارے صدقات کی، ہمارے نفقات کی، ہمارے خرچ کرنے کو اللہ تعالی بڑھاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو ان تمام دلیلوں سے، روایتوں سے، آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی، الٹا اس میں برکت اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جہنم کے آگ سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اے لوگو، اگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ صحیح، اگر آپ کو اتنا ہی میسر ہو، اگر آپ کی طاقت اتنی ہی ہو، اگر وہ کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ صحیح اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ اگر کسی کو اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، وہ کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ نہیں کر سکتا، انتہائی مفلس ہے اور غریب ہے، اس کو چاہیے کہ فبکلمۃ طیبہ، اچھی بات بول کر، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی عید کے موقع پر مردوں کو خطبہ دیتے، اور مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس جاتے اور عورتوں کو بھی خطبہ دیتے اور عورتوں کو بھی نصیحت کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے موقع پہ مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو،
اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر صرف تمہارے زیورات ہیں، تمہارے زیورات کیوں نہ صحیح اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں اکثر دیکھا ہے، اکثر میں نے جہنم میں جلتی ہوئی عورتوں کو پایا ہے۔ عورتوں نے کہا اے اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تم دو گناہ بہت کثرت سے کرتی ہو، تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ لعن طعن، برا بھلا کہنا، سامنے والے کو الزام دینا، یہ بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا گناہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو اگر تم جہنم سے آزاد کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کہی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے اپنے گھر میں گئی، اور گھر میں جا کر اپنے شوہر ابن مسعود سے کہتی ہیں اے میرے شوہر، اے ابن مسعود، آپ تو فقیر آدمی ہو، آپ تو غریب آدمی ہو، کیا میں میرا مال تم پر صدقہ کر سکتی ہوں؟ کیا میں میرا مال تم کو دے سکتی ہوں؟ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ زینب کہتی ہیں کہ ذرا جا کے اللہ کے نبی سے پوچھ کے تو آؤ۔ تو ابن مسعود بڑے شرمیلے صحابی تھے، انہوں نے کہا میں نہیں پوچھ سکتا، آپ جاؤ اور اللہ کے نبی سے پوچھو۔ زینب رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی تو وہاں پر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دوسری عورت یہی سوال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہے، یہی سوال لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا بھی وہی مسئلہ تھا جو زینب رضی اللہ عنہا کا مسئلہ تھا، ان کے شوہر غریب تھے، وہ اپنے شوہر پر خرچ کرنا چاہتی تھی۔ تو زینب رضی اللہ عنہا نے وہاں پر جو بلال رضی اللہ عنہ موجود تھے ان سے پوچھتے ہیں، اور ان سے پوچھ کر اللہ کے نبی سے جواب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بلال جا کے پوچھو ذرا کہ کیا میں اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہوں، صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو بلال رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اللہ کے نبی، ایک عورت آئی ہے اور ایسا سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون سی عورت؟ وہ کہتے ہیں کہ زینب۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایو زینب، زینب تو بہت ہے مدینے میں، کون سی زینب پوچھ رہی ہے؟ کہتے ہیں امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہیں، اپنے شوہر پر وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر غریب ہے، اگر شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ اور خیرات اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا، شوہر بیوی پر خیرات نہیں کر سکتا، کیونکہ بیوی کی کفالت کرنا، بیوی کو پالنا اور بیوی کی دیکھ بھال کرنا یہ شوہر پر واجب ہے۔ لہٰذا شوہر زکوٰۃ نہیں دے گا بیوی کو، بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے شوہر کو اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہو تو۔ لہٰذا معزز حاضرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اسی طرح صحابیات کے اندر خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، وہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، ہر روز فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرتے ہیں ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے زمین پر نیچے اترتے ہیں، ان میں کا ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور اچھا بدلہ دے، اس کے خرچ کرنے کے بدلے میں اور اچھا صلہ اللہ تو اس کو عطا کر۔
اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو لوگ بخیل ہیں، جو اپنے مالوں کو اپنے پاس روکے رکھتے ہیں، جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے، اے اللہ تو ان کے مالوں میں ہلاکت اور بربادی پیدا کر، اور ان کے مالوں کو اے اللہ تو ہلاک کر دے۔ یہ فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فرشتے ایسی شخصیات ہیں، ایسی ذات ہے فرشتوں کی جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں، اللہ جو بھی بولتا ہے اس کو سننے والے، اطاعت کرنے والے، انسانوں کی طرح نافرمانی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ ایسے فرشتے اگر دعا کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد قبول کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو سایہ ملتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے مشہور روایت، جو 7 خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے دن سخت گرمی میں، سخت سورج کی تپش کے اندر ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ سے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی کسی کو معلوم کیے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، چھپا کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کا ذرا بھی اس کے اندر شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور چھپا کر دینے کی فضیلت ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بتائی، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ۔ اگر کوئی آدمی سرًا چھپا کر لوگوں کو بتائے بغیر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس پر غصہ نہیں ہوتا جو اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس۔ ہر آدمی کل قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی جو ہم دنیا میں صدقہ کیے ہوں گے، جتنا صدقہ کیے ہوں گے وہ پورا مال کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سایہ بنے گا اور ہمارے لیے سائے کا انتظام کرے گا، اور اس سائے کے نیچے وہ لوگ آرام سے رہیں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوں گے، اور ان کو گرمی نہیں لگے گی، سورج کی حرارت اور سورج کی تپش اور سورج کی گرمی سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ کب تک وہاں رہیں گے؟ جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کیا جائے، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کیا جائے تب تک بھی وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ و خیرات کرنے کی۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے سخی بن جاتے، بڑے فیاض بن جاتے، اللہ کے راستے میں اتنا لٹا دیتے کہ کہتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا جیسے چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کے نبی اس ماہ مبارک میں، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ یعنی علاج بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے مریضوں کا علاج کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارے مریضوں کو اللہ شفا دے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، مصر کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عیسیٰ المرزوقی۔ انہوں نے اپنا واقعہ مجلۃ الدعوہ الریاض میں چھاپا ہے، اس میں انہوں نے پبلش کیا ہے اپنا ہی واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیشے سے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ کینسر کے مریض میں مبتلا ہو گئے اور سخت کینسر، کئی دن علاج کرائے اور دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیے جو ان کے ساتھی تھے،
تو سارے لوگوں نے جواب دے دیا، اور کئی دن علاج کرنے کے باوجود بھی کیور نہیں ہوئے، اور کئی دن علاج کرانے کے باوجود بھی ان کو صحت یابی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کبھی ایک مرتبہ یہ حدیث سننے کو ملی، اللہ کے نبی نے کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے لوگوں تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے جتنا مال کی ضرورت تھی اتنا ہی رکھا، جو ضرورت تھی بنیادی ضرورت اتنا رکھے، اور باقی سارا مال نکال کر ان کے محلے میں کچھ یتیم بچے تھے، اور ایک بیوہ خاتون تھی جس کا شوہر وفات پا گیا تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، بڑے تنگ دست اور بڑے پریشان حال تھے۔ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ پورا مال میں آپ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، دراصل میں کینسر کا مریض ہو چکا ہوں، میں کئی دن علاج کرانے کے باوجود بھی مجھے کیور نہیں ہوا، شفا نہیں ملی، لہٰذا میں اللہ کے نبی کے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو میرا پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس عورت کو پورا مال دیتے ہیں تو اس کے بعد علاج جیسے ہی چلتے رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جتنی بھی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گیا، جتنی بھی چیکنگیں ہوئی میری، ہر مرتبہ میرا مرض، میری بیماری کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن میں مکمل طور پر اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا۔ بشرطے کہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور مرض کے اعتبار سے، مرض کے حساب سے اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے سے کرو۔ یہ دنیاوی مصیبتیں، یہ دنیاوی بلائیں، یہ دنیاوی پریشانیاں سب صدقے کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، اور اسی طرح صدقے کے ذریعے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اور جنت کے اندر 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، ایک دروازے کا نام باب الریان۔ باب الریان تو آپ سنے ہوں گے، رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ بیان کرتے ہیں اس سے روزے دار جنت میں جائیں گے، لیکن ایک دوسرا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ، اور اس دروازے سے صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہوں گے، وہی لوگ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح دیکھو آج ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ زندگی بھر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں خرچ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، شاید میرا پیسہ کم ہو جائے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو کون پڑھائے گا، میرے بچوں کی کون کفالت کرے گا، دیکھے گا۔ تو یہ ہمارا تصور ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ اکثر صدقہ نہیں کرتے۔ آپ سن لو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ آپ تندرست ہو، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر کمانے کی استطاعت ہے، آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے اندر مال کی خواہش ہے، مال جمع کرنے کی خواہش ہے۔ اگر ایسی حالت میں تم خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، تو یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تخشى الفقر وتعمل الغنى، آپ کو مالدار بننے کی چاہت ہے اور صدقہ کرنے سے ڈر ہے کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، اگر تم ایسی حالت میں صدقہ کرتے ہو تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ افضل صدقہ وہ نہیں جو انسان مرض الموت میں کرتا ہے، افضل صدقہ وہ نہیں جو انسان بیماری میں عین مرنے سے پہلے کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز، یہ شوق مرنے سے پہلے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مرنے کے وقت انسان جو صدقہ کرتا ہے وہ اس کا مال نہیں،
وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے بچوں کا مال ہے، اس کے وارثین کا مال ہے، وہ اس کے وارثین کے مال سے صدقہ کر رہا ہے۔ اپنے مال سے ہم صدقہ کرنے والے اسی وقت ہوں گے جب ہمارے اختیار میں وہ مال ہو، ہم تندرست ہوں، ہم صحیح ہوں، اس وقت ہم اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو وہ ہمارا مال ہے۔ بیماری میں بستر پر اور مرض الموت میں صدقہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا مال آپ صدقہ کر رہے ہیں، اپنا مال صدقہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ مر جائے گا انسان تو وہ ان کے وارثین کو، ان کے بچوں کو مال ملے گا، لہٰذا وہ اس کا مال نہیں بلکہ اس کے بچوں کا مال وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دیکھو، انسان موت کے وقت بہت ساری آرزویں کرے گا، اس میں سے ایک آرزو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے لوگو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں موت آنے سے پہلے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے حاضر ہو تو یہ کہے کہ اے اللہ یا اے میرے رب، مجھے تھوڑا مزید مہلت دے دے، تھوڑا مزید وقت دے دے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں اور اپنے آپ کا شمار نیک لوگوں میں کراؤں۔ یہ اس وقت آرزو کر کے، اس کے وقت ارادہ کر کے، اس وقت تمنا کر کے کوئی فائدہ نہیں آئے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سنے ہوں گے، واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں تین لوگ رہتے تھے اور تینوں ایک ایک بیماری میں مبتلا تھے۔ ایک آدمی تھا برس کی بیماری میں تھا، برس یعنی سفید سفید جو داغ دھبے آتے ہیں جسم پر، اس کو برس بولتے ہیں۔ دوسرا آدمی گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا آدمی وہ تھا جو نابینا تھا، اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ان کو نعمت دیتا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے برس کی بیماری والے آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ کو کیا چاہیے بولیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو جلد ہے، جو میری چمڑی ہے، یہ اچھی ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، یہی بس مجھے چاہیے۔ تو وہ ہاتھ پھیر دیتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک اور انعام یہ ہے کہ آپ جو مال چاہتے ہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کا پسندیدہ مال کیا ہے پوچھو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کو اونٹ دیے جاتے ہیں اور وہ اونٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ دوسرا آدمی جو گنجا ہوتا ہے، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اس کے پاس آ کے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بس کچھ نہیں چاہیے، بال چاہیے۔ تو سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ بال آ جاتے ہیں اور وہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے سب سے پسندیدہ مال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ گائیں چاہیے۔ تو اتنے گائیں دیے جاتے ہیں کہ وہ گائیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ مالدار بن جاتا ہے۔ اور تیسرا آدمی اندھا، اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میں اندھا ہوں، مجھے اس میری بیماری کو دور کر دیا جائے اور میں دیکھنے والا بن جاؤں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں چاہیے اور بکریاں میرے پسندیدہ مال ہیں۔ تو لہٰذا ان کی ساری بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ اسی فرشتے کو بھیجتا ہے ان کو آزمانے کے لیے۔ وہ برس والی بیماری کے پاس سب سے پہلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، دراصل میرے پاس اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، مجھے ایک سواری چاہیے، کوئی اونٹنی ہے تو دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑی محنت سے یہ کمایا ہوں، میرے باپ دادا کی یہ پراپرٹی ہے، باپ دادا کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے، میں نہیں دیتا، یہ میرا مال ہے۔ تو وہ کہتا ہے فرشتہ کہ مجھے معلوم تھا کہ تو برس کی بیماری میں تھا، لیکن اللہ نے تجھے بیماری دور کیا اور تجھے اتنی نعمت دی، آج تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے اور بخیلی کر رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو پہلی حالت تیری تھی ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ جو گنجا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی پہلی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اور جو اندھا ہوتا ہے اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے اور انسان کی شکل میں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے آگے جانے کے لیے کوئی
میرے پاس مال نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے کچھ دے دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ جتنی بکریاں میرے پاس ہیں یہ اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہوئی ہیں، میں دراصل غریب آدمی تھا، کنگال تھا، اللہ نے مجھے اتنا مالدار کیا، تو تم کو جتنا چاہے لے لو اور لے کر یہاں سے جاؤ۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس امت کے لیے عبرت کے طور پر۔ دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ میں نے کمایا، میرے باپ دادا کا مال ہے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو بتایا، اس امت کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، پھر اللہ تعالیٰ اس اندھے آدمی کو اور مزید اس میں برکت دے دیتا ہے، وہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اتنا دیتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کنجوسی کریں، بخیلی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی حادثہ ہو جائے گا تو سارا مال چھن جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی محنت سے کمائے ہوتے ہیں، ہماری اولاد میں سے کوئی ایک ایسا آدمی آ جاتا ہے، ہمارے اولاد میں سے کوئی ایک ایسا آتا ہے جو پورا مال برباد کر دیتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بے برکتی کی ایک صورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکت کو ختم کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کا خیال کرو اور غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، راشن کا انتظام کرو، اور اللہ رب العالمین کا حق نہ بھولو، اور ہم سے جو ہو سکے ہماری جو طاقت ہے اس کے حساب سے ہم کو خرچ کرنے کی آج ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑا مالدار ہے وہ 10-20 روپے لے کر اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے اللہ نے ہم کو جتنا دیا اس کے حساب سے ہم کو خرچ کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اس ماہ مبارک میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے، غلط کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔